الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دان ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدا یا واسع الکرم۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا۔ جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب، عجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد الہدی۔ بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ و اعظم ذکرہ و اتم برہانہ و اجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کا رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے تربیت اولاد۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اذا ولدت للرجل جاریۃ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، رب تعالیٰ اس بندے پر کرم کتنا کرتا ہے۔ فرمایا اذا ولدت للرجل جاریۃ، کہ جب کسی انسان کے ہاں اس کے گھر بچی کی پیدائش ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، باس اللہ تعالی لہا ملائکۃ، تو رب تعالیٰ اس بندے کے گھر آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، رب تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں نے فلاں گھر میں بیٹی پیدا کر دی ہے، اے میرے فرشتوں تم سارے مل کر اس کے گھر میں چلے جاؤ۔ اب وہ فرشتے آسمان سے اس بندے کے گھر میں آتے ہیں، آ کر کرتے کیا ہیں؟ یزفون برق زفا، وہ فرشتے اس گھر میں آتے ہیں اور آ کر اس گھر میں برکت لے کر آتے ہیں، برکت کی سوغات اس گھر میں لے کر آتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کمزور سی مخلوق کمزور سے پیدا ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر تو اس بچی کی پرورش کرے گا، رب تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں
فرشتے اس گھر میں آ کر جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، اس گھر میں فرشتے تشریف لاتے ہیں، لا کر پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں برکت نازل کرتے ہیں۔ اس کے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ برکت نازل کرتے ہیں۔ برکت نازل کرنے کے بعد جس کے گھر بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، وہ فرشتے اس بندے کو یہ کہتے ہیں اگر تو اس بیٹی کی پرورش کرے گا تو رب تعالیٰ قیامت تک تیری مدد کرتا رہے گا۔ اگر تو اس بیٹی کی پرورش کرے گا رب تعالیٰ قیامت تک غیب سے تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اب یہ ہے بیٹی کی ولادت۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اذا ولد للرجل غلام، کہ جب کسی انسان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعث اللہ تعالی الیہ ملک من السماء، اب جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اب جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ آسمان سے صرف ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ رب تعالیٰ آسمان سے کتنے فرشتے؟ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ کرتا کیا ہے؟ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وہ فرشتہ زمین پر آتا ہے، جس گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے اس بچے کے پاس آ کر اس بچے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ وہ فرشتہ اس گھر میں آ کر جس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اس بیٹے کے ماتھے پر دونوں آنکھوں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ بوسہ دیتا ہے، اور فرشتہ آ کر جس بندے کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو آ کر کہتا ہے کہ خدا تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ خدا تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ سلام کہہ رہا ہے۔ یعنی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رب تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اب بیٹی کی ولادت بھی ہو گئی، بیٹا پیدا بھی ہو گیا، اب والدین کا کام کیا ہے؟ والدین کی ڈیوٹی کیا ہے؟ والدین کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ وہ اپنے بچوں کی کیا کریں؟ تربیت کریں۔ حضور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت انسان پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ رب تعالیٰ کسی بچے کو سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا، سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ نیا دل لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما کان علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ اس بچے کو نیا چمکتا دمکتا دل دے کر پیدا کرتا ہے، کسی بچے کو پرانا دل دے کر پیدا نہیں کرتا۔ فرمایا پس بچہ پیدا ہو گیا، فطرت پر پیدا ہوا، فابواہ، اب اس کے والدین ہیں، چاہے اس کے والدین اس کو یہودی بنائیں، چاہے نصرانی بنائیں یا چاہے مجوسی بنائیں، رب تعالیٰ کسی بچے کو بھی، چاہے وہ بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ بچہ عیسائیوں کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ بچہ کفار کے گھر پیدا ہو، ہندو کے گھر پیدا ہو، جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوگا، حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ اس بچے کو نیا دل دے کر پیدا کرتا ہے۔ اب اس کے والدین ہیں، اب وہ بچے کو چاہے وہ یہودی بنا دیں، چاہے نصرانی بنا دیں، چاہے یہودی بنا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی جو سب سے پہلی کمپنی ہوتی ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ جو بچے کی سب سے پہلی کمپنی ہوتی ہے وہ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں۔ اس کے دوست بعد میں آتے ہیں، اس کے محلے دار بعد میں آتے ہیں، رشتہ دار بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے کون؟ اس کے والدین، جو اس کی تربیت کرتے ہیں، جو اس کی کیا کرتے ہیں؟ تربیت کرتے ہیں۔ اب تربیت اولاد جو ہے اس کے بنیادی 3 عناصر ہیں۔ کتنے؟ 3 عناصر ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق رسول، نمبر 3 ہے حقوق العباد۔ نمبر 3 کیا ہے؟ حقوق العباد۔ سب سے پہلا جو بچے پر حق ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ یعنی والدین کی یہ
حق بنتا ہے کہ اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ اے بیٹا تجھ پر جو سب سے پہلا حق ہے وہ تیرے اللہ کا حق ہے، وہ رب کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، جو تجھے رزق دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ تجھ پر سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، یعنی پوری دنیا کا ناغہ ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن رب کی دربار کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بچے کو یہ والدین پر حق ہے کہ اپنے بچے کو بتائیں کہ تجھ پر جو سب سے پہلا حق ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب نمبر دو حقوق رسول، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اللہ کے بعد تم پر سب سے دوسرا نمبر جس کا حق ہے وہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ اے میرے بیٹے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت ایسی ذات ہے کہ اگر تم ان سے محبت کرو گے تو ساری چیزوں سے بڑھ کر تم محبت کرنی ہے۔ اگر تم ان سے محبت کرو گے تو محبت ایسی کرنی ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے کلمے میں بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ اللہ کے پاس جس ہستی کا حق ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکت ہے۔ دوسرا حق اس کا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایسی کرنی ہے کہ ساری دنیا سے بڑھ کر، ہم والدین سے بھی بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر جس ہستی سے محبت کرنی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو یہ بتائیں کہ تم پر جو تیسرا حق ہے وہ کس کا ہے؟ حقوق العباد۔ والد کا یہ حق ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے کہ تم پر میرا حق کیا ہے، تم پر تمہاری ماں کا حق کیا ہے، تمہارے ماموں کا حق کیا ہے، تمہاری خالاؤں کا حق کیا ہے، تمہارے چچاؤں کا حق کیا ہے، یعنی حقوق العباد سکھائے جائیں۔ تو بنیادی 3 عناصر ہیں۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو سکھائیں کہ حقوق اللہ کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے۔ نمبر 2، حقوق رسول، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق کیا ہے۔ اور نمبر 3، فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ حقوق العباد کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک بچہ چل رہا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو مخاطب کر کے اس سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، تم جس آدمی کے ساتھ چل رہے ہو تمہارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ اب تربیت کا انداز دیکھیے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے، میری بات یاد رکھنا، کبھی ایسا نہ ہو کہ تو اور تیرا باپ چل رہے ہوں، تو اپنے باپ سے کبھی آگے نہ چلنا، تو اپنے باپ سے کبھی آگے نہ چلنا۔ نمبر 2، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میری ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے تیرے باپ کو گالی دی جائے، تو کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تیری وجہ سے تیرے باپ کو گالی دی جائے۔ اب دیکھیں کہ تربیت کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کی جو اپنے والد کے ساتھ چل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، کبھی ایسا نہ ہو کہ تو اور تیرا والد چل رہے ہوں اور تو چلنے میں اپنے والد سے آگے نہ جانا۔ نمبر 2، فرمایا کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تیری وجہ سے تیرے باپ کو گالی دی جائے۔ نمبر 3، ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، کبھی ایسا نہ ہو کہ تو اور تیرا والد بیٹھ رہے ہوں اور تو بیٹھنے میں اپنے والد سے پہل کر دے، کبھی ایسا نہ کرنا۔ اور نمبر 4، ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، کبھی اپنے والد کو نام لے کر نہ بلانا، اپنے والد کو کبھی نام لے کر نہ بلانا۔ یہ تربیت کا انداز ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اپنے بچے اور بچیوں کو نماز کا حکم دو. جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا کہو, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں فرمایا ان کو مارو, مار کر ان کو نماز پڑھاؤ. آج ہم اپنا اندازہ لگا لیں ہم کیا کرتے ہیں. ہمارے بچے پورا دن گھومتے رہتے ہیں, کھیل کود کرتے ہیں. بچہ کہے والد کو موبائل لے کر دو, ہم اس کو موبائل بھی لے دیتے ہیں. جس چیز کی وہ ضد کرتا ہے ہم اس کو لے دیتے ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے. اپنے بچوں کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ بچے تم پر نماز فرض ہے, تم نے نماز بھی پڑھنی ہے. اب رات کو والد جب گھر آتا ہے کام کر کے, گھر میں بیٹھ کر گفت و شنید ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے. اگر والد جو ہے اپنے بچوں کے سامنے یہ کہے کہ اے میرے بچوں میں بھی سونے لگا ہوں, تم بھی سو جاؤ, ہم نے صبح اٹھ کر نماز پڑھنی ہے یا صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی ہے. اگر والدین اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں کریں گے تو بچے بھی بڑے ہو کر اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے, اپنے والدین کے نقش قدم پر چل کر وہ بھی نماز پڑھیں گے. تو اگر والدین نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے پھر کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ اگر والدین خود اس بات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے جو بات سکھاؤ وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی اپنے بچوں کی زبان کا جب افتتاح کرو. آج ہم دیکھیں, اندازہ لگائیں, ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں کہ بچے بولو ممی بولو, ڈیڈی بولو, ماما بولو, پاپا بولو. سنیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ جب زبان کا افتتاح کرے, زبان سے جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے جو اس کے زبان سے کلمہ نکلے وہ کیا نکلے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ ان کا آخری کلمہ بھی یہی ہونا چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا پہلا کلام, پہلی بات جب اس کی زبان کا افتتاح ہوا, اس کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کا آخری کلمہ بھی یہی ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پہلا کلمہ اور آخری کلمہ یہی ہوا, اس دوران اس بندے نے جتنے بھی گناہ کیے رب تعالیٰ اس بندے پر اتنا کرم کرے گا کہ یہ کلمے کی برکت سے رب تعالیٰ اس سے کسی گناہ کا سوال ہی نہیں کرے گا. رب تعالیٰ اس بندے سے کسی گناہ کا سوال ہی نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ اس کا پہلا کلمہ جو تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور دوسرا کلمہ بھی اس کا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پاک کا مفہوم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, آ کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میرے پاس مال ہے اور میری اولاد بھی ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت بھی ہے, میرے ابا جان مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں, وہ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں, میری اولاد بھی ہے, میں اولاد والا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک, تو اور تیرا مال جو ہے وہ تیرا باپ کا ہے, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. مطلب یہ کہ جب تو بچہ تھا تو تیرے والد نے کما کر تجھے کھلایا, تجھے بڑا کیا, اب تو شادی شدہ ہو گیا, تیری اولاد ہوگی, اب تیرا حق ہے کہ تو کما کر اپنے والدین کو کھلائے, اب تیرا حق ہے کہ تو کما کر اپنے والدین کو کھلائے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو, تمہاری اولادیں تم سے اچھا سلوک کریں گی. اگر تم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی تم سے اچھا سلوک کریں گی. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو جو سکھاؤ وہ یہ کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. اپنی اولاد کو کیا کرو؟ ادب سکھاؤ. ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے, اس نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے میرے بچے کو جو ہے وہ حدیث کا علم دینا ہے, حدیث کا علم دینا ہے. اب وہ بچہ جو ہے ہارون رشید کا امام نسائی کے مدرسے میں پڑھنے لگا.
داخل ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ہارون رشید کا اس مدرسے کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھتا کیا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے باہر بیٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور ہارون رشید کا بیٹا جو ہے وہ امام نسائی کو وضو کروا رہا ہے۔ امام نسائی کو کیا کر رہا ہے؟ وضو کروا رہا ہے۔ اب جب ہارون رشید نے یہ معاملہ دیکھا نا، اس نے اپنی سواری کو روکا۔ سواری کو روکنے کا جب سواری سے نیچے اترا نا، تو ساتھ میں جو خدام تھے نا، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج بابے کی خیر نہیں ہے، وہ بادشاہ کے بیٹے سے وضو کروا رہا ہے۔ اب جب ہارون رشید اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اپنے بیٹے کے پاس پہنچا تو کھینچ کر ایک تھپڑ اپنے بیٹے کو لگایا۔ اس کا بیٹا اس وقت اپنے استاد کو وضو کروا رہا تھا اور پاؤں دلوا رہا تھا۔ اب ہارون رشید نے ایک تھپڑ مارا اپنے بیٹے کو، کہا کہ تو اپنے استاد کو وضو کروا رہا ہے اور پاؤں دلوا رہا ہے، تو اس طرح کر کے ایک ہاتھ سے پانی ڈالو، دوسرے ہاتھ سے پاؤں دو۔ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں دو کہ یہ تیرے استاد ہیں، اور یہ اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ جب یہ درس حدیث دیتے ہیں تو درس حدیث دیتے دیتے کتنے بندوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا محدث ہے اور تو ادب یہ سیکھ رہا ہے۔ ادب یہ ہے کہ تو استاد کے پاؤں دلوا، ایک ہاتھ سے استاد کے پاؤں دو، دوسرے ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے کیا کر؟ پانی ڈال۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو کیا کرو؟ ادب سکھاؤ۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو کیا کرو؟ قرآن سکھاؤ۔ وحب نبیہ، اور اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اپنے نبی کی کیا کرو؟ محبت سکھاؤ۔ بندہ جب اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے نا، بندہ جب فوت ہوتا ہے تو 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد اس بندے کو فائدہ دیتے ہیں۔ کتنے؟ 3 عمل۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ، اگر کسی بندے نے صدقہ جاریہ کیا وہ مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دے گا۔ نمبر 2 علم نافع، اس بندے نے کسی کو کوئی علم دے دیا، کوئی علم سکھا دیا، وہ اس پر عمل کرتا رہا، وہ بندہ اگر فوت ہو گیا تو اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ نمبر 3 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ نیک اولاد جو والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے، وہ بھی ان کو فائدہ دے گی۔ وہ بھی کیا کرے گی؟ ان کو فائدہ دے گی۔ ایک بزرگ تھے، ان کا کسی قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب کچھ دنوں بعد پھر